بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 5 اور ایپیسوڈ نمبر 44 لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ دوستوں، سب سے پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں اتنی زیادہ تاخیر ہو گئی۔ دوستوں، پہلے میرا ارادہ آپ دوستوں کو لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ صرف وائس میں دینے کا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس طرح سے مزہ نہیں آئے گا، پھر میں نے اس کو دوبارہ سے لکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ دوستوں، چلیے بڑھتے ہیں اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ اور بینز پولیس اسٹیشن گئے تھے سب کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا کر۔ وہاں موجود ڈیوٹی آفیسر کو چند ضروری ہدایات دے کر وہ باہر نکلے تھے جب اسے ارحان کی کال آئی تھی۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ ماہر اور مائدہ یہاں آ چکے ہیں۔ مائدہ ہاسپٹل میں ہے اور میں اور ماہر ہوٹل دوبارہ جا رہے ہیں، شاید کچھ معلومات مل سکیں۔ علیحہ کے پاس مائدہ ہے، اس نے گاڑی چلاتے ہوئے اذہان کو بتایا۔ ٹھیک ہے ارحان، تم ہوٹل پہنچو، میں بینز کو مائدہ کے پاس چھوڑ کر تم تک پہنچتا ہوں، خیال رکھنا اپنا۔ اذہان نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا ارحان؟ بینز نے پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اذہان سے پوچھا تھا۔ ہوٹل جا رہا ہے وہ، دوبارہ کہہ رہا ہے شاید وہاں سے کچھ مزید معلومات مل جائیں، میں بھی تمہیں ہاسپٹل چھوڑ کر ان کے پاس جاؤں گا۔ اذہان نے گاڑی کے پاس رکتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ ابھی چلے جائیں ہاسپٹل، میں کیب سے چلی جاتی ہوں۔ آپ کا وہاں جانا زیادہ ضروری ہے، بینز نے کہا تھا۔ آر یو شیور؟ اذہان اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یس شیور، میں چلی جاؤں گی، آپ رابطے میں رہنا، بینز نے کہتے ہی کیب کو اشارہ کیا اور اس کے پاس آ رکی تھی۔ بیسٹ آف لک برو، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کہتے ہی وہ کیب میں بیٹھی تھی اور اذہان نے اسے الوداع کرتے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ وہ بینز اور اذہان کو اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر تیزی سے باہر آیا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کی طرف دوڑا دی تھی۔ تقریباً 10 منٹ میں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ جاتے ہی اس نے اپنی الماری کے سب سے نیچے والا کیبن کھولا جہاں کالے رنگ کی فائل اور اس فائل کے نیچے لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان دونوں چیزوں کو باہر نکالا اور کانوں میں اس کی سبحان کے الفاظ گونجے تھے اور ذہن کے پردے پہ 3 دن پہلے ہونے والی سبحان سے ملاقات جگمگائی تھی جب اسے سبحان کا میسج آیا تھا کہ وہ اس کے گھر اس سے ملنے آنا چاہتا ہے۔ رات کے 3 بجے کے قریب اس کا میسج پڑھ کر ڈیلیٹن نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھا۔ خیریت، اس ٹائم سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈیلیٹن نے اس کے میسج کا رپلائی کیا تھا۔ میں تمہارے اپارٹمنٹ پہنچ رہا ہوں 10 منٹ تک، پھر آ کر بتاتا ہوں ساری بات۔ سبحان کا اسے پھر سے میسج موصول ہوا۔ ڈیلیٹن نے اوکے کا میسج کر کے موبائل سائڈ پر رکھا۔ پھر ٹھیک 10 منٹ بعد اپارٹمنٹ کی بیل ہوئی تھی۔ ڈیلیٹن نے دروازہ کھولا تھا اور سبحان کو لیے ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں تمہیں اس وقت پریشان کیا، سبحان نے کہتے ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اندر سے فائل اور لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ اٹس اوکے برو، آئی ول آلویز دیئر فار یو۔ پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور پھر اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتے ہوئے کچن کی طرف بڑھا تھا جہاں کافی تقریباً بن چکی تھی جو وہ سبحان کے آنے سے پہلے ہی بنانے کے لیے رکھ چکا تھا۔ کافی کو کپوں میں ڈال کر وہ باہر آیا تھا اور اپنا اور سبحان کا کپ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس کے سامنے بیٹھا۔ ایکچولی ڈیلیٹن، آئی نیڈ یور ہیلپ، تمہارے علاوہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس فائل میں میری 3 سال کی محنت موجود ہے اور اس لیپ ٹاپ میں سارے ثبوت۔ میں اپنے ملک کے جس سیاستدان کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ نشتہ کے بڑے پاپا ہیں، اور وہ اس ٹائم اس فائل اور ان ثبوتوں کی تلاش میں میرے پیچھے مارے پھر رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے ہرا کر وہ اس ظلم اور بربریت کو مزید زندہ رکھے۔ کہتے وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا اور پھر ڈیلیٹن کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ سچ کا سفر بے حد مشکل ہے اور اس راستے میں میری جان بھی جا سکتی ہے، مگر میں اپنے ملک کو ان سفاک عناصر سے بچانے کے لیے ہر طور کوشش کروں گا اور اس کے لیے نہ تو میری قلم رکے گی اور نہ ہی میری ہمت، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ جانتے ہیں یہ کس قدر مشکل کام ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، نشتہ سے آپ کا ریلیشن پوری طرح سٹرونگ نہیں ہوا، وہ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتی۔ آپ کس سفر پر نکل آئے ہیں؟ میری ماں نے تو اس سب کو فی الحال روک، ڈیلیٹن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ڈیلیٹن، میں یہ سب روک نہیں سکتا، ساری بات نشتہ کی رہی بات نشتہ کی تو اگر وہ سچ کا ساتھ نہیں دے سکتی تو وہ میرا ساتھ کیا دے گی؟ اس سب کو میں مزید لٹکا نہیں سکتا۔ جیسے جیسے یہ سب تاخیر کا شکار ہوگا ویسے ویسے ہی میری محنت پر پانی پھرنے کے چانسز زیادہ ہیں جو میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ سبحان نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ اوکے، اگر بات سچائی کی ہے اور لاکھوں لوگوں کی خوشحالی کی ہے تو میں ساتھ ہوں آپ کے، ڈیلیٹن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ڈیلیٹن، سبحان نے تشکر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
پلان کیا ہے؟ ڈیلیٹن نے پوچھا۔ سب سے پہلے تو تم ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرو گے، بہت حفاظت سے تمہیں یہ فائل اور لیپ ٹاپ رکھنا ہے۔ دوسری بات، آج سے ٹھیک دن بعد رات 10 بجے میری پاکستان کے سبھی نیوز چینل کے ساتھ پریس کانفرنس ہے۔ میں ٹھیک 3 دن بعد تم سے یہ دونوں چیزیں لے جاؤں گا۔ تب تک تم ان دونوں طرح کی سیم ڈپلیکیٹ فائل اور لیپ ٹاپ دشمن کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے میں ساتھ ساتھ لے کر پھروں گا، اور اگر ان 3 دنوں میں مجھے کچھ ہوتا ہے یا میں کڈنیپ ہو جاتا ہوں یا پھر میری جان چلی جاتی ہے تو اس صورت میں تم اس فائل کے لاسٹ میں موجود یہ نمبر، سبحان نے فائل کھول کر اس پر لکھے نمبر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا، یہ نمبر پاکستان کے موجود نیوز چینل جس سے میں منسلک ہوں اس کے سی او سمیع اللہ خان کا ہے۔ تم ان کو کال کرو گے اور اس لیپ ٹاپ کی ساری فائلز انہیں سینڈ کرو گے۔ ای میل ایڈریس ادھر لکھا ہے اور انہیں کہو گے کہ وہ ان سب کو آن ایئر کر دیں۔ کہتے ہی سبحان نے لیپ ٹاپ کھول کر اس پر موجود چند مخصوص فائل کھول کر اسے دکھائی تھی۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے کڈنیپ کر کے ماریں گے، تو اب جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ غور سے سننا۔ اس نے ڈیلیٹن کی طرف لیپ ٹاپ کرتے ایک مخصوص ڈیوائس کو لیپ ٹاپ پر کنیکٹ کیا تھا۔ یہ کیا؟ یہ تو کسی الماری میں ہینگ ہوئے کپڑوں کی لائیو ویڈیو چل رہی ہے، ڈیلیٹن نے ناسمجھی سے سبحان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ہاں، یہ میری الماری میں موجود شرٹس ہیں، میری ایک مخصوص شرٹ ہے جس پر بٹنز کی بجائے بٹنز کی شکل کے کیمراز نصب ہیں۔ یہ ہم صحافی کچھ مخصوص مشنز کے لیے سہولت کے طور پر پہنتے ہیں۔ جس دن پریس کانفرنس ہے اس دن اگر مجھے تھوڑا سا بھی شک ہوا تو میں یہ شرٹ پہن لوں گا تاکہ تم آسانی سے مجھ سے کنیکٹڈ ہو سکو۔ میں نے یہی نہیں، اس شرٹ کے کف لنکس ایک مخصوص ٹریننگ ڈیوائس بھی ہے جس سے تم میری لوکیشن بھی جان لو گے، اور وہ لوکیشن تمہیں آسانی سے مل بھی جائے گی جیسے یہاں شو ہو رہی ہے ابھی میرے اپارٹمنٹ کی لوکیشن۔ سبحان نے اسکرین کی دائیں جانب انگلی سے اشارہ کرتے ڈیلیٹن کو دکھایا تھا جہاں لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ اور ہاں، ایک اور بات، میری کڈنیپنگ کی رپورٹ تم پولیس اسٹیشن لازمی کرواؤ گے اور میری لوکیشن کا بھی پولیس کو بتاؤ گے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے کہا تھا۔ کیا تم زندہ بچ پاؤ گے؟ اس سب کے بعد وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں اس کا اندازہ مجھے تمہاری تیاری سے ہو رہا ہے، ڈیلیٹن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میری مٹی کا مجھ پر قرض ہے جو مجھے ہر حال میں ادا کرنا۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا تھا۔ اور نشتہ، اس کا کیا؟ تمہاری بہنوں کا کیا؟ علیحہ کا کیا؟ ڈیلیٹن نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ نشتہ میرے ساتھ ریلیشن کو آگے بڑھانا نہیں چاہتی۔ علیحہ اور زارا عمل کے لیے اذہان ہے، وہ کافی بدل گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میرے بعد وہ انہیں اکیلا چھوڑے گا۔ ویسے بھی ماہر اور تم بھی تو ہو یار، یہ جنگ میرے ملک کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کی ہے۔ جب تک حیات ملک جیسے کالے سائے میرے ملک پر لہراتے رہیں گے تب تک میرا ملک روشنیوں کے سفر پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے ملک کو ہر حال میں بچانا ہے، اپنی جان دے کر ہی کیوں نہ، اس نے پھیکی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر تمہیں اپنی جان بھی نہیں ہارنی اور یہ بازی بھی نہیں ہارنی، ڈیلیٹن نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ میں آخری سانس تک اس جنگ کے لیے لڑوں گا، اس نے ڈیلیٹن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ فون پر ہونے والی بیل نے ڈیلیٹن کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ یکدم ہوش میں آیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ میں ہاسپٹل میں ہوں۔ اذان سے رابطہ ہوا تمہارا؟ بینس نے پوچھا تھا۔ ہاں، میں بس ان سے ہی رابطہ کرنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر بعد میں بات کرتا ہوں، کہتے اس نے بینس کی کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور پھر فائل کھول کر اس نے سمیع اللہ خان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ سر، میں ڈیلیٹن بات کر رہا ہوں۔ فون ریسیو ہوتے ہی اس نے سی او کو بتایا تھا۔ تو سبحان کڈنیپ ہو گیا؟ سی او نے پوچھا تھا۔ جی، وہ کڈنیپ ہو گئے، مگر آپ کو کیسے پتہ؟ ڈیلیٹن نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بتایا تھا اس نے مجھے کہ اگر وہ کڈنیپ ہوا تو تم مجھے کال کرو گے اور فائلز بھی سینڈ کرو گے، سی او نے ڈیلیٹن کو بتایا۔ اوکے سر، میں آپ کو فائل سینڈ کر رہا ہوں، وہ آپ آن ایئر کر دیں اور مجھے بس اتنا بتا دیں کہ میں کیسے سبحان کو بچا سکتا ہوں، ڈیلیٹن نے پریشان ہوتے پوچھا تھا۔ ارے یار، تم پریشان نہ ہو، وہ شیر ہے ہمارا، بس جیسے جیسے بتا کر گیا ہے ویسے ویسے کرتے جاؤ، دیکھنا وہ یہ جنگ ضرور جیتے گا، سی او نے ڈیلیٹن کو تسلی دیتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ اگلے 5 منٹ کے اندر اندر ڈیلیٹن نے ساری فائل سی او کو سینڈ کر دی تھی۔ سی او نے وہ ساری فائلز ایک ایک کر کے کھولی تھی جن میں 4 فائلز حیات ملک کے جرموں پر مبنی تھی، جبکہ ایک فائل میں یاور احمد کے خلاف واضح 4 مرڈر کے ثبوت تھے۔ سی او نے یاور احمد کے کیس کی فائل سب سے پہلے بریکنگ نیوز میں چلوائی تھی کیونکہ یہ بھی سبحان کے آرڈر تھے۔ کیا مجھے اس ویب ڈیوائس اور کیمراز کے بارے میں اذہان کو بتانا چاہیے یا پھر میں اکیلا ہی سبحان کو ان کے چنگل سے آزادی دلوا دوں؟ ڈیلیٹن نے فائل سینڈ کرنے کے بعد سوچا تھا۔ نہیں، اگر میں اذہان کو بتاؤں گا کہ اس کے پاپا نے ہی یہ سب تو وہ کیسے یقین نہیں؟ ڈیلیٹن نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے کہا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی ان لوگوں سے نہیں چھپانا چاہیے، مجھے سب کچھ واضح اذہان کو دکھانا چاہیے، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھے گا تو اسے یقین کرنا ہوگا۔ دل میں پختہ ارادہ کرتے اس نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا تھا۔
اور اذان کو ارحان اور ماہر کے ساتھ ہی اپنے اپارٹمنٹ آنے کا کہا تھا۔ سر باہر پولیس آئی ہے، یاور احمد کے سیکرٹری نے اطلاع دی تھی۔ کیا پولیس؟ یاور احمد نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ جی پولیس، ایس ایچ او نے سامنے آتے اور یاور احمد کے سامنے ہتھکڑی لہراتے ہوئے کہا تھا۔ کس کی اجازت سے آپ لوگ یہاں دندناتے ہوئے اندر تک آ گئے ہیں؟ یاور احمد کا گھر ہے یہ، پولیس تھانہ نہیں ہے آپ کا، اس گستاخی کی وجہ جان سکتا ہوں میں، یاور احمد نے ایس ایچ او کو غصے سے گراتے ہوئے کہا تھا۔ ہماری گستاخی کی وجہ تو آج پورے نیوز چینلز کی زینت بنی ہوئی ہے۔ 4 قتل کرنے کے باوجود آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں یوں دندناتے ہوئے کیوں آئے ہیں؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے چودھری یاور احمد صاحب کہ ہمارے پاس آپ کی گرفتاری کا اریسٹ وارنٹ ہے۔ یہ ایس ایچ او نے اریسٹ وارنٹ یاور احمد کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا۔ اس گستاخی کی سزا بہت مہنگی بھگتو گے تم سب، یاور احمد نے اریسٹ وارنٹ دیکھتے ہی اس کے ٹکڑے کرتے زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ میری گستاخی کی سزا کو چھوڑیں، فی الحال بہت سی سزائیں آپ کی منتظر ہیں، وہ تو دیکھ لیں پہلے، ایس ایچ او نے اپنے حوالداروں کو اشارہ کیا تھا۔ یاور احمد کو ہتھکڑی پہنانے کا، ایک بار ضمانت ہو جائے پھر میں دیکھ لوں گا ایک ایک کو، وہ ہتھکڑی سے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے گرایا۔ تم وکیل سے بات کرو، مجھے چند سیکنڈز بھی حوالات میں نہیں رہنا، یاور احمد پولیس موبائل میں بیٹھتے ہوئے اپنے سیکرٹری سے بولا تھا اور وہ اس بات میں سر ہلاتا اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ پھر چند سیکنڈ میں پولیس موبائل یاور احمد کو ساتھ لیے نظروں سے اوجھل ہوئی۔ ڈیلیٹن کی کال ریسیو ہونے کے بعد وہ تینوں ڈیلیٹن کے اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ ہاں ڈیلیٹن، کچھ پتہ چلا؟ اذان نے بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ آپ خود دیکھ لیں، کہتے ہی اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک ڈیوائس کنیکٹ کی تھی۔ ماہر، ارحان، اذان بڑے انماک سے اسکرین کو گھور رہے تھے کہ یکایک کمرے کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا اور فائل کی آواز گونجی تھی۔ سبحان، نشرا نے سبحان کی طرف دیکھتے کہا، جس نے منٹوں میں نشرا کو اس فائر سے بچایا تھا اور دوسری سائڈ اسے لے کر گرا تھا۔ بچ گئے تم دونوں بیچارے، تمہیں کیا لگا میں تم دونوں کو مارنے آیا ہوں، وہ بھی اتنی آسانی سے؟ کتنے معصوم ہو تم دونوں، حیات ملک نے دونوں کی طرف دیکھتے مکروہ ہنستے کہا تھا۔ بڑے پاپا، ارحان نے بے یقینی سے اپنے الفاظ ادا کیے تھے۔ ماہر اور اذان اپنی اپنی جگہ سن بیٹھے تھے اسکرین پر حیات ملک کو دیکھ کر۔ پلیز بڑے پاپا چھوڑ دیں ہمیں، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میں بیٹی ہوں آپ کی، اور یہ شخص جو سامنے کھڑا ہے یہ آپ کی بیٹی کی خوشی ہے، خدا کا واسطہ ہے مت کریں ایسے، اس نے حیات ملک کے سامنے جاتے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ میری عزت کا جنازہ نکالنے والی میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ حیات ملک نے نشرا بالوں کو دبوچا تھا اور پھر پسٹل کی بیک اس کے منہ پر ماری تھی، وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی اور منہ سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ نشو اذان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، ارحان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ماہر نے افسوس سے سر جھٹکا۔ نشرا منٹ سے پہلے سبحان نے اسے اپنی پناہوں میں بھرا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ صاف کیوں نہیں کہتے؟ اس نکاح کی وجہ سے نہیں بلکہ اس فائل کے سامنے آنے کی وجہ سے تم ہم دونوں کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا سچ تمہارے باقی گھر والوں کے سامنے کھل گیا تو تم بے مول ہو جاؤ گے، 2 ٹکے کی عزت نہیں رہ جائے گی تمہاری۔ سبحان نے نشرا کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بہت خوب، تم تو میری سوچ تک پہنچ گئے ہو، بہت اچھا۔ تو پھر چلو جلدی سے بتا دو کہ اصل فائل کہاں ہے، کیونکہ جو فائل ہمیں تمہارے گھر سے ملی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس لیپ ٹاپ میں، حیات ملک نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فائل جہاں ہونی چاہیے تھی وہیں ہے، اب تمہاری پہنچ سے کوسوں دور۔ اپنے ملک کو تم جیسے درندے سے بچانے کے لیے میں کامیاب رہا ہوں، بلکہ اب تک تو تمہارا سچ ملک کے بچے کی زبان پر ہوگا۔ سبحان نے طنزیہ ہنستے کہا۔ یو باسٹرڈ، بتاؤ مجھے کس کو دی ہے تم نے وہ فائل؟ میں تمہارا خون پی لوں گا۔ حیات ملک نے اس کے سینے سے نشرا کو ہٹاتے دور پھینکتے اس کے پیٹ پر لات مارتے ہوئے کہا۔ رک جائیں بڑے پاپا، میری جان لے لیں، سبحان کو کچھ مت کہیں، چھوڑ دیں ایمل اور زارا کو بھی۔ آئی پرومس یہ جنگ یہاں ہی بند ہو جائے گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ سبحان وہ فائل آپ کو دے دے گا، پلیز اس کے بدلے ان سب کی زندگیاں بخش دیں، اس نے حیات ملک کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ کس سے تم ہماری زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو؟ اس انسان سے جس انسان نے میری بہنوں کے آپریٹ کروا دیے کہ وہ کبھی ماں نہ بن سکے، اس انسان سے جس نے آستین کا سانپ بن کر اپنے ہی بیٹوں کی خوشیوں کو نگلا، ان کی نسل کو آگے بڑھانے والیوں کے پاؤں سے جنت چھین لی۔ اس انسان سے تم ہماری زندگی کی بخشش مانگ رہی ہو جس نے نہ جانے کتنی عزتیں پامال کیں، کتنے گھر لوٹے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے سفاک انسان کی طرف سے ملنے والی زندگی کی بخشش۔ سبحان نے غصے سے حیات ملک کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ وہیں اسکرین پر ہوتی یہ ساری کارروائی دیکھ کر اذان نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھیجی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خود کا باپ یہ سب کر سکتا ہے۔ بھائی، بڑے پاپا اتنا سب کیسے؟ ارحان نے اپنی کنپٹیاں
مسلتے ہوئے کہا تھا مجھے تم سے کوئی لیکچر نہیں سننا سبحان جعفر، جلدی بتاؤ وہ فائل کہاں ہے؟ حیات ملک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مکروہ ہنسی ہنستے کہا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا کر لبوں کو لگایا تھا۔ سر ان دونوں کو ہوش آ گیا ہے۔ ظفر ایمل اور زارا کو کھینچتا ہوا کمرے میں لایا تھا جو بھاگتی ہوئی سبحان کے گلے لگی۔ یار کیا میلو ڈرامہ ہے۔ ویسے مسٹر صحافی غور سے دیکھ لو اپنی بہنوں کو، کیونکہ کچھ گھنٹوں بعد یہ دونوں تمہاری موت پر رونے کی بجائے کچھ وحشی درندوں کی بھوک مٹائیں گی اپنے جسم سے۔ لاہور کے سب سے بڑے کوٹھے کی زینت بنانے والا ہوں تمہاری بہنوں کو، حیات ملک نے فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا، اور یہی اذان کی ہمت ختم ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ پرے دھکیلتا وہ غصے سے اٹھا تھا۔ خود کو نارمل کرنے کے لیے اس نے 3-4 گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ اذان یہ ٹریکنگ ڈیوائس مجھے سبحان نے ڈیلیٹر نے اذان کی حالت کے پیش نظر سے سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیسے سبحان اس تک پہنچا اور کیسے اس نے وہ فائل لیپ ٹاپ اسے دیے، اور یہ سب اس نے کیسے اپنے پلان کے مطابق ان تک پہنچایا۔ او گاڈ، اگر ڈیلیٹن کو سبحان نہ بتا کر جاتا تو ہم کیسے بڑے پاپا تک پہنچتے؟ ہم میں سے کوئی بھی یہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ ہماری خوشیوں کا دشمن ہمارا باپ؟ فرحان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا تھا، آئی تھنک ہمیں ان تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ ماہر نے کہا تھا، ڈیلیٹن کیا ہمیں سبحان کی لوکیشن پتہ چل سکتی ہے؟ اذان نے ڈیلیٹن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس وہ سب کارنیل کاٹیج میں ہے، یہاں سے 15 منٹ کی دوری پر، یہ دیکھیں یہاں ان کی لوکیشن شو ہو رہی ہے۔ ڈیلیٹن نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ان سب کو دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر ہمیں چلنا چاہیے، ماہر نے کہا۔ آپ لوگ چلیں، میں یہ فائل رکھ کر آتا ہوں، ڈیلیٹن نے کہا تھا، اور وہ تینوں باہر کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے جاتے ہی ڈیلیٹن نے پہلے فائل رکھی تھی سنبھال کر، پھر موبائل نکال کر پولیس کو کال کی تھی اور انہیں لوکیشن بتائی تھی۔ اس کے بعد وہ لیپ ٹاپ پکڑے گاڑی میں آ کر بیٹھا تاکہ کاٹیج میں جو بھی ہو رہا ہو اس پر نظر رکھ سکے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے کاٹیج کی طرف جا رہے تھے جب اذان کو تاشا بیگم کی کال آئی تھی۔ اذان ہم ایئرپورٹ پر ہیں، مجھے بتاؤ علیحہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ تاشا بیگم نے پوچھا۔ ماما آپ ڈاکٹر ہاسپٹل چلی جائیں، 2nd فلور کی ایمرجنسی وارڈ میں ہے، علیحہ ایڈمٹ ہے۔ کیا چاچو آپ کے ساتھ ہیں؟ اسے جلدی جلدی میں بتایا تھا۔ ہاں تمہارے چاچو میرے ساتھ ہیں، مجھے بتاؤ نشو ایمل اور زارا کو کچھ پتہ چلا؟ تاشا بیگم نے پوچھا۔ ماما آپ ایسا کریں، آپ چاچو کے ساتھ کارنیل کاٹیج آ جائیں۔ اذان نے کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے شوہر کی حرکات اس کی ماں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ میں سے زارا کون ہے؟ نرس نے آ کر پوچھا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، مائدہ نے بینس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں بھی ہیں انہیں جلدی بلوا لیں، آپ کی پیشنٹ کے پاس وقت نہیں ہے اب۔ اور وہ بار بار آکسیجن ماسک اتارے ایک ہی نام دہرا رہی ہیں، پلیز انہیں بلوائیں جلد، نرس کہہ کر جا چکی تھی اور مائدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ کیسی بے بسی تھی وہ، جو بستر مرگ پر تھی وہ اسے بلا رہی تھی جس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، کہاں ہے کہاں نہیں۔ ایک بار پھر سے وہ پہلے والی سچویشن میں اٹک گئی تھی۔ وہ علیحہ کی تکلیف محسوس کرتے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جبھی بینز نے اسے گلے لگاتے ہوئے تسلی دی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مل جائے گی، سب ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، بینز نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے ملنا ہوگا، اس کا اس کے پاس ہونا ہی علیحہ کو زندگی کی طرف واپس لا سکتا ہے، مائدہ نے روتے ہوئے کہا۔ کارنیل کاٹیج کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے وہ باری باری اترے تھے۔ ہم ایسے اندر نہیں جا سکتے، یہاں گارڈ کی بھرمار ہے، اگر انہیں شک ہو گیا تو۔ فرحان نے کہا، ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس اپنی سیفٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ماہر نے کہا تھا۔ میرے پاس ہے، میں سامنے سے گارڈز کو ہٹاتا ہوں۔ اذان تم اور فرحان سائڈ سے نکل کر اندر چلے جانا، یہ پسٹل رکھو، بی سیف۔ ڈیلیٹن نے ان کی طرف پسٹل بڑھاتے کہا تھا، پھر تھمز اپ کا اشارہ کرتے وہ گیٹ کے پاس کھڑے گارڈ کی طرف بڑھا تھا۔ گارڈ کو باتوں میں الجھا کر اس نے بڑی ہوشیاری سے ہاتھ کو جھٹکا دے کر گارڈ کی گردن کے پیچھے لے جا کر گھما کر اس کی گردن کے پیچھے سے ہی مخصوص رگ دبائی تھی اور گارڈ زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ گارڈ کی پسٹل ہاتھ میں پکڑے اس نے اذان، فرحان اور ماہر کو اشارہ کیا تھا اپنے ساتھ آنے کا۔ وہ اس کی ہم نوائی میں اسی کے پیچھے آئے تھے۔ اذان اور فرحان سائڈ سے نکل کر اندر کی طرف بڑھے تھے، جبکہ ڈیلیٹن نے رستے میں آنے والے گارڈ کو وقتاً فوقتاً بڑی ہوشیاری سے راستے سے ہٹایا تھا۔ اندر پہنچ کر راستے میں آنے والے 3-4 کمروں کو کھول کر تینوں نے دیکھا تھا، مگر وہ وہاں کہیں نہیں تھے۔ اچانک ان دونوں کو چیخ سنائی دی تھی، وہ اوپر کی طرف بھاگے تھے۔ سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا، آدھ کھلے دروازے میں سے جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان کے دل لرزا گیا تھا۔ ایمل لیٹی ہوئی تھی جبکہ حیات ملک نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تھا، اور زارا اور نشرہ حیات ملک کے پاؤں پکڑے اس سے ایمل کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ سبحان کو
जोसेफ और ज़फ़र ने बुरी तरह जकड़ा हुआ था। इमल अरहान पागलों की तरह दौड़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था। इसके चेहरे पर उंगलियों के निशान, गाल पर कट फटा हुआ होंठ, आंखों के नीचे नील पड़े हुए, जबकि गर्दन पर भी जूते के निशान और उंगलियों के निशान थे। अरहान, इसने आंखें बंद करने से पहले कहा था और अरहान ने तड़प कर इसे अपनी बाहों में भरा था। अरहान, अजान। हयात मलिक ने 2 कदम पीछे लेते हुए बेयकीनी से दोनों को देखते हुए कहा। जभी सुबहान ने खुद को छुड़ाते हुए ज़फ़र और जोसेफ को ज़ोरदार घुसने मारे थे। पागलों की तरह वो इन पर वार कर रहा था। जभी इसके घुसनों की ताब ना लाते हुए वो ज़मीन पर ढेर हुए थे। निशरा और ज़ारा दौड़ती हुई अजान के गले लगी थी और इसने किसी मताह की तरह इन दोनों को अपनी बाहों में समेटा था। इन दोनों की हालत भी इमल से मुख्तलिफ ना थी। इन दोनों के चेहरों पर भी इमल जैसे ही निशान थे। वो हिचकियों से रो रही थी। अज़हान, ये सब मैंने खुद नहीं किया, मुझसे करवाया गया, मैं मजबूर। बस। अज़हान ने इन दोनों को खुद से अलग करते धाड़ते हुए कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा हयात मलिक, क्या कहूँ मैं आपको। बाप, साहिबान, शफ़क़त, रहमत, रहमदिल, साया, इनमें से किसी एक लफ्ज़ के भी हकदार नहीं हैं आप। इसने नम आंखों से सामने खड़े हयात मलिक की तरफ देखते कहा था। मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। कोई अपने नाम, अपनी इज़्ज़त, अपने रुतबे मर्तबे के लिए इतना कैसे गिर सकता है कि अपने ही बच्चों की खुशियों को निगल ले। अपनी इज़्ज़त और मर्तबे के जुनून में आप इतने अंधे हो गए कि आपने अपने हाथों में पली अपनी ही बेटी को मारना चाहा। ये कैसी भूख है जिसकी लत में आप अपनी बेटी के खून के प्यासे बने फिर रहे हैं। वो बोल रहा था, तभी पीछे खड़ी ताशा बेगम और कबीर मलिक जाने किस टाइम वहाँ आकर खड़े होकर बेयकीनी से कभी हयात मलिक को देखते और कभी अज़हान के लफ्ज़ों पर बेयकीन हो रहे थे। तफ़ है मेरी ज़िंदगी पर जो सारी उम्र एक जानी का बेटा बनकर जिया। तफ़ है मेरी ज़िंदगी पर जिसका बाप अपने ही मुल्क का गद्दार है, अपने ही मुल्क की बेटियों की इज़्ज़तों को नोचता है, अपने ही मुल्क की माँओं की कोख उजाड़ता है, अपने ही मुल्क की सुहागनों के सुहाग और बहनों के भाइयों को सरेआम कत्ल करके फिर कुर्सी के नशे में दंदनाता फिरता है। अज़हान ने भराई हुई आवाज़ में एक एक लफ्ज़ अदा किया था। अज़हान बेटा, मेरी बात सुनो, तुम गलत। हयात मलिक अपना सच सामने आने पर पागलों की तरह अपनी सफाई देने के लिए पर तोड़ रहा था। स्टॉप इट, डोंट कॉल मी बेटा। नहीं हूँ मैं आपका बेटा, मत कहें मुझे बेटा। बाप आप जैसा नहीं होता जो अपने बेटों की इज़्ज़तों को कोठों पर नचवाए, जो अपने बेटों से इनकी नस्ल ही छीन ले। ऐसा होता है क्या बाप? अरे बाप तो साया होता है, अपने जिगर का खून देता है, तपती धूप में साहिबान बनता है, मुशक्क़त करके औलाद के लिए आसानियाँ पैदा करता है। और आप आपने क्या कर दिया? इसने रोते हुए चीखते हुए कहा था। किस जाम में जी रहे हैं आप? एक बार भी नहीं सोचा इतना सब कुछ करके आपने रब की तरफ नहीं लौटना? क्या मुंह दिखाएंगे आप उसको? क्या ये सब साथ लेकर जाएंगे जो इतना गिरने, एक शोहरत और पैसे के लालच में एक बार रब की पकड़ से खौफ नहीं आया, एक बार भी दिल नहीं दहला इसके आगे जवाबदेही पर? इसने भराई आंखों से देखते हुए कहा था। ये सब मैं तुम लोगों के लिए ही कर रहा था। मेरे बाद ये सब तुम लोगों ने, क्या हमने कहा ये सब आपको करने को? क्या हमने आप कोई डिमांड की आपसे? बड़े पापा, डाइन भी साथ कर छोड़ कर वार करती है। क्या सिखा कर जाते हैं आप हमें? इस दुनिया से धोखा, फरेब, असमतें दागदार करना, कत्ल गारत और ज़रूरत पड़ने पर अपने ही खून के प्यासे हो जाना। अरहान ने चिल्लाते हुए रोते हुए कहा था। ये सब तुम दोनों को मेरे ख़िलाफ़ करने पर तुले हैं, मुझसे बदगुमान कर रहे हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। हयात मलिक ने जुनूनी होते कहा था और ज़मीन पर पड़ी पिस्टल उठाकर हवा में पे दर पे फायर किए थे। नहीं, सबको नहीं, आप मुझे मारे, मैं एक अयाश बाप का बेटा कहलवाने से बेहतर मर जाना पसंद करूँगा। अज़हान ने हयात मलिक का गन वाला हाथ मजबूती से पकड़ते हुए अपने सीने पर रखा था। अज़हान, ज़ारा और सुबहान आगे बढ़े थे। भाई अरहान और नशरा आगे बढ़े थे। अज़हान, ताशा बेगम और कबीर मलिक भी 2 कदम आगे बढ़े थे। कोई आगे नहीं आएगा, ये जंग मेरी वजह से शुरू हुई है ना, तो मुझ पर ही ख़त्म होगी। चलाएं गोली मिस्टर। हयात मलिक आपके सामने आपके मर्तबे, आपकी इज़्ज़त, शोहरत को बर्बाद करने वाला खड़ा है। चलाएं गोली और ख़त्म करें किस। जारी है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में मिज़ाब व्लॉग पर अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, जो अपलोडिंग में मसला करती है, इसलिए मुझे इसको 2 स्टेप में करना पड़ा है। एक पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को मिज़ाब इन्फो पर जो है दे रही हूँ और दूसरा पार्ट जो है वो मेरे दूसरे चैनल मिज़ाब व्लॉग पर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। नावल कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मुझे ये भी बताइएगा कि आगे सिलसिलावार नावल का जो है वो सिलसिला ऐसे ही जारी रखा जाए या बस रोज़ मुकम्मल नावल अपलोड किए जाएँ। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है, अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें ताकि अगला नावल जो है वो जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।